اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا چہرہ ظاہر نہ کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے زیورات ظاہر نہ کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے گلے کا ہار نہ دکھائیں، اپنی چوڑیاں نہ دکھائیں، اپنی کانوں کی ایئر رنگ نہ دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اب ذرا انصاف سے بتانا میرے بھائیوں، سر سے پیر تک عورت کے بدن میں کون سی ایسی چیز ہے جو زینت نہ ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، چہرے کا ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، چہرے کا چھپانا ضروری نہیں ہے، مجھے یہ بتا دے کہ چہرہ تو پورے حسن کی کتاب کا ٹائٹل ہے، عورت کی خوبصورتی کی پہچان تو اس کے چہرے سے ہوتی ہے۔ اگر چہرہ ہی کھلا ہے تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ہم نے یہ پردے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ عورتیں پہچان لی جائیں۔ پردہ اپنی پہچان چھپانے کے لیے نہیں ہے، پردہ اپنی پہچان بتانے کے لیے ہے۔ یہ پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے، یہ پردہ بتاتا ہے دنیا کو کہ میں نقاب میں نکلی ہوں، میں حجاب میں نکلی ہوں، میں تیری بے حیائی کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں۔ مگر آج افسوس کی بات ہے، باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان عورتوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج کی اس کانفرنس میں
ذمہ داروں کی طرف سے مجھے جو عنوان ملا ہے وہ عنوان ہے پردہ ماضی اور حال کے آئینے میں۔ اس موضوع کے تعلق سے میں نے 3-4 سال پہلے ایک نظم لکھی تھی، اور اس نظم کے اندر عورت کے مقام کے ساتھ ساتھ پردے کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نظم بھی آپ سماعت کر لیں۔ کیا خوب زمانے میں تقدس ہے حیا ہے، کیا خوب زمانے میں تقدس ہے حیا ہے، نہ شرم کسی آنکھ میں نہ سر پہ ردا ہے، جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، جس حسن کو خاتون تو طاقت ہے سمجھتی، یہ حسن بھی خالق کی تیرے رب کی عطا ہے، یہ قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، یہ قیمتی گوہر ہے اگر خود کو سمجھ لے، تو راہ سے ہٹ جائے تو فتنہ ہے بلا ہے، قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، قدرت نے تجھے گرمی جذبات عطا کی، پتھر کو بھی جو موم کرے تو وہ بلا ہے، پتھر کو بھی جو موم کرے تو وہ بلا ہے، آنسو میں وہ طاقت کے پگھل جائیں چٹانیں، آنسو میں وہ طاقت کے پگھل جائیں چٹانیں، تقویٰ کے بھرم توڑ دے وہ ناز و ادا ہے، تقویٰ کے بھرم توڑ دے وہ ناز و ادا ہے، شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، شیطان نے تجھے آلے کار اپنا بنایا، ہر سمت فواہش ہے خباثت ہے زنا ہے، ہر سمت فواہش ہے خباثت ہے زنا ہے، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، آزادی نسواں کے ہنسی خواب دکھا کر، عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے، عصمت کے لٹیروں نے تیرا سودا کیا ہے، دامن پہ تیرے آنچ نہ آ جائے کبھی بھی، دامن پہ تیرے آنچ نہ آ جائے کبھی بھی، اس واسطے پردے کا تجھے حکم ملا ہے، اس واسطے پردے کا تجھے حکم ملا ہے، نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، نسلوں کی حفاظت بھی ہوئی تیرے حوالے، یہ قیمتی درجہ بھی تجھے رب سے ملا ہے، بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، بے رحم ہے وہ لوگ جو بیٹی کے ہیں قاتل، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے، سینے میں انہیں قلب نہیں سنگ ملا ہے، بیٹی کو جو پالا ہے تو دوزخ سے بچو گے، بیٹی کو جو پالا ہے تو دوزخ سے بچو گے، یہ قیمتی دولت ہے یہ نعمت ہے عطا ہے، یہ قیمتی دولت ہے یہ نعمت ہے عطا ہے۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، زہرا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ہے، ان کا لقب ہے، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، تو مریم و زہرا کے تقدس کی امی ہے، تو علم و عمل زہد و ورا صدق و صفا ہے، تو علم و عمل زہد و ورا درس وفا ہے، کیا خوب زمانے میں تقدس ہے حیا ہے،
نہ شرم کسی آنکھ میں نہ سر پہ ردا ہے۔ محترم سامعین، رات کے 12:30 بج رہے ہیں۔ سچ پوچھئے تو یہ پروگرام کے ختم ہونے کا ٹائم ہے، اور اب جو ماحول جلسوں اور پروگراموں کا بن رہا ہے، یہ بات اب محسوس ہو رہی ہے کہ 12 بجنے کے بعد اب لوگوں کی آنکھوں میں نیند کا خمار ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ پروگرام سے، چونکہ 9 بجے سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تھکے ہارے بھی ہیں، بہت ساری ہماری مائیں بہنیں بھی جا چکی ہیں، لیکن جو لوگ ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، مجھے حکم ملا ہے، بڑا قیمتی موضوع ہے، پردے کا اسلام میں کیا تصور ہے، اور پردہ کل کیا تھا اور آج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ اصل میں اسلام ایک ایسی سوسائٹی بنانے کا حکم دیتا ہے جس سوسائٹی میں، جس سماج میں پاک دامنی ہو، زناکاری نہ ہو، بدکاری نہ ہو، بے حیائی نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار ایمان والوں کو زنا سے، فحش کاموں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کا 15واں پارہ اٹھائیے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ میرے بندو، تم زنا کے قریب نہ جانا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت گندا راستہ ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ تمام قسم کے بے حیائی کے کاموں سے تم بچنا، چاہے وہ کھل کر کے کیے جاتے ہوں، چاہے وہ چھپ کر کے کیے جاتے ہوں، وہ سیکرٹ طور پر کیے جاتے ہوں یا اوپنلی کیے جاتے ہوں۔ کسی بھی فحش کام کے، کسی بھی ولگر کام کے قریب نہ جانا۔ اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ لیکن اسلام صرف تھیوری کا نام نہیں ہے، اسلام صرف نظریے کا نام نہیں ہے، اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے۔ اسلام نے اگر حکم دیا کہ زنا کے قریب مت جاؤ، تو اسلام نے زنا کے قریب لے جانے والی ہر چیز کو بین کر دیا۔ زنا کاری کے سماج میں پھیلنے کے جتنے راستے بن سکتے ہیں، اسلام نے سب کو بند کر دیا۔ زنا کاری کی شروعات ہوتی ہے نظروں سے۔ جب مرد یا عورت کی نگاہیں آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہیں، جب نگاہیں بے باک ہوتی ہیں، تو زنا وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے پردے کا حکم عورت کو بعد میں دیا، مرد کو پہلے حکم دیا کہ تو اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 اٹھائیے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی، آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ابھی پردے کی بات نہیں آئی، ابھی ایمان والے مردوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اگر زنا سے بچنا چاہتے ہو تو اپنی نگاہ کو نیچی رکھو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، العینان زناہما النظر، آنکھوں کا زنا غلط چیزوں کو دیکھنا ہے، والید زناہا البطش، اور ہاتھ کا زنا غلط چیزوں کو چھونا ہے، والاذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا غلط چیزوں کو سننا ہے، واللسان زناہ الکلام، اور زبان کا زنا غلط باتوں کو، فحش باتوں کو منہ سے نکالنا ہے، والرجل زناہ الخطا، اور پیروں کا زنا غلط چیزوں کی طرف چل کر کے جانا ہے۔ زنا صرف یہی نہیں ہے کہ بدکاری ہو، آنکھوں کا غلط استعمال، کانوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی نے زنا سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ زنا کے راستے کا پہلی رکاوٹ ہے۔ اسلام نے ہمیں آنکھ، کان، زبان، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد یہ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے، جب لڑکا یا لڑکی جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، نکاح کے قابل ہو جائے، ان کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے، ان کی
جلدی سے جلدی شادی کر دی جائے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ کے پیارے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ، جب تم اپنی بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو جاؤ تو جلدی سے تم نکاح کر لو، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ شادی کرنے کے بعد ہی تمہاری نگاہوں کی حفاظت ہو سکتی ہے، تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس پر بھی ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم پردے پر تقریر کرتے رہیں، ہم زنا پر تقریر کرتے رہیں اور جہیز کی رسم چلتی رہے، بارات کا لمبا چوڑا انتظام چلتا رہے، شادی بیاہ کو ہم بھاری بھرکم بناتے رہیں، تو معاف کیجئے یہ تقریریں صرف تقریر رہ جائیں گی جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گے، زنا مشکل ہونے والا نہیں ہے۔ اور آگے بڑھیے، اسلام کہہ رہا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، اسلام نے تھیوری دے دی، اب پریکٹیکل اس کو کیسے فالو کیا جائے۔ اب اسلام یہ ایک اور حکم دیتا ہے عورت کو کہ عورت جب گھر سے نکلے تو پردے میں نکلے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 اٹھائیے، اور بڑی عجیب بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں، پردے کا حکم یہ آپشنل نہیں ہے کہ کرو تو بھی چلے گا نہ کرو تو بھی چلے گا، پردے کا حکم مینڈیٹری ہے، کمپلسری ہے، اوبلیگیٹری ہے، ضروری ہے، پردہ واجب ہے، پردہ کوئی مستحب نہیں ہے کہ کرو تو چلے گا نہیں کرو تو بھی چلے گا، پردے کا حکم ضروری ہے، اللہ نے حکم دیا ہے۔ ہم تو اہل حدیث لوگ ہیں بھائی، اہل حدیث لوگ ہیں ہم، ہمارے یہاں ہمارے مسلک کی بنیاد ہے کہ اگر نص آ گیا، قرآن کی آیت آ گئی، نبی کی حدیث آ گئی، بات ختم، اس کے بعد کون کیا کہتا ہے اس سے مطلب ہی نہیں، قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، بات ختم، یہی ہمارا منہج ہے، یہی ہمارا طریقہ ہے۔ اب ذرا قرآن کی آیت سنو، سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، آیت نمبر 31 ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ دیکھیے نگاہ نیچی رکھنے کا حکم مرد کو بھی ہے عورت کو بھی ہے۔ آج کا دور موبائل کا دور ہے، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، آج کا دور فیس بک کا دور ہے، 24 گھنٹے ماں باپ نظر تو نہیں رکھ سکتے نا اولاد کے اوپر، بیٹی کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، بیٹے کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے، اور سوشل میڈیا کی دنیا میں اگر 10 اچھی چیزیں ہیں تو 90 خراب چیزیں ہیں، گندگی کا پورا سیلاب ہے، تو نگاہ کو نیچی رکھنے کا حکم صرف مرد کو نہیں ہے عورت کو بھی ہے۔ اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور وہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ دیکھیے قرآن کا انداز بیان دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اپنا چہرہ ظاہر نہ کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے زیورات ظاہر نہ کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا اپنے گلے کا ہار نہ دکھائیں، اپنی چوڑیاں نہ دکھائیں، اپنی کانوں کی ایئر رنگ نہ دکھائیں، اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اب ذرا انصاف سے بتانا میرے بھائیوں، سر سے پیر تک عورت کے بدن میں کون سی ایسی چیز ہے جو زینت نہ ہو؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھول سکتی ہے، چہرے کا ڈھانکنا ضروری نہیں ہے، چہرے کا چھپانا ضروری نہیں ہے، مجھے یہ بتا دے کہ چہرہ تو پورے حسن کی کتاب کا ٹائٹل ہے، عورت کی خوبصورتی کی پہچان تو اس کے چہرے سے ہوتی ہے، اگر چہرہ ہی کھلا ہے تو قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے ایمان والی عورتوں تم اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو۔ اگر چہرہ کھلا ہے تو پھر زینت کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے میرے بھائی، اصل زینت کا مرکز تو چہرہ ہے، ایک عورت کی خوبصورتی اس کے چہرے سے پہچانی جاتی ہے، اس لیے عورت سر سے پیر تک زینت ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی زینت کو ظاہر مت کرو۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، سوائے اس کے جو خود سے ظاہر ہو جائے۔ عورت پردے میں جا رہی ہے،
बाइक से जा रही है, कार से जा रही है, अचानक हवा चलती है, उसका चेहरा खुल जाता है हवा के जरिए, उसके इरादे से नहीं। अब ये जीनत वो जाहिर नहीं कर रही, खुद से जाहिर हो गई। औरत ने नकाब पहना है, सारा बदन तो कवर किया हुआ है, लेकिन नकाब तो नजर आ रहा है, उसको तो छुपाया नहीं जा सकता। अब ये अलग बात है कि हमारे यहां माशाअल्लाह जो नकाब है, अब वो नकाब खुद एक जीनत बन चुका है। नकाब खुद एक जीनत बन चुका है। यानी औरत का अंदरूनी कपड़ा शायद उतना अट्रैक्टिव ना होता हो जितना आज नकाब अट्रैक्टिव होता है। मेरी माए बहनें मुझे माफ फरमाएं, वो नकाब जो इतना टाइट और चुस्त हो जिससे औरत का बदन जाहिर हो रहा हो, या वो नकाब जिस पर इतने डिजाइन बने हो कि औरत उस नकाब के अंदर उसकी खूबसूरती नजर आ रही हो, उस नकाब से लाख गुना बेहतर वो औरत है जो बगैर नकाब के है मगर सिंपल लिबास में। नकाब या पर्दा ये आपके हुस्न को, आपकी जीनत को छुपाने के लिए है, जाहिर करने के लिए नहीं है। अब आगे गौर कीजिए, अल्लाह फरमाता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुजूबिहिन्ना, और ए ईमान वाली औरतों तुम अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने गरेबान पर रखो। अल्लाह अकबर, ये रब का कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है। मेरी माँ बहनों, अगर कोई ये कहता है कि पर्दे का मसला क्यों इतना उठाते हो, औरत की मर्जी है, माई बॉडी माई चॉइस, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं कहता हूं कि औरत के पर्दे का मसला इतना इंपॉर्टेंट है, इतना अहम है कि मेरे रब ने कुरान में औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी बताया है। अल्लाह ने कुरान में औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी बताया है कि जब औरत घर में है, अपने बाप के सामने है, अपने भाई के सामने है, अपने महरम रिश्तेदारों के सामने है, तो वहां भी कुरान कहता है कि तेरा दुपट्टा तेरे सीने पर होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने 12 रिश्तेदारों की लिस्ट बताई कि किसके किसके सामने औरत अपनी जीनत जाहिर कर सकती है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनसे पर्दा करना कंपलसरी नहीं है। वला युब्दीन ज़ीनतहुन्ना इल्ला लिबुऊलतिहिन्ना औ आबाइहिन्ना औ अबनाई बुऊलतिहिन्ना। अल्लाह ने फरमाया कि शौहर से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, शौहर के बाप से यानी ससुर से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपनी औलाद से पर्दा करने की जरूरत नहीं है, अपने शौहर की औलाद से यानी सौतेले बेटों से भी पर्दा नहीं करना है। औ इखवानिहिन्ना, अपने भाइयों से भी पर्दा नहीं करना है। औ बनी इखवानिहिन्ना, अपने भाई के बेटों से यानी भतीजों से भी पर्दा नहीं करना है। औ बनी अखवातिहिन्ना, अपनी बहन के बेटों से यानी अपने भांजों से भी पर्दा नहीं करना है। औ निसाइहिन्ना, और औरत को औरत के सामने पर्दा करने की जरूरत नहीं है। औ मा मलकत ईमानुहुन्ना, जो लौंडियां उस जमाने में लौंडियां चलती थी, लौंडियों से भी पर्दा नहीं करना है। अवित्ताबीन गैर उलिल इरबति मिनर रिजाल, या घर में काम करने वाले इतने बूढ़े नौकर, इतने बूढ़े काम करने वाले जिनके अंदर ख्वाहिश नहीं है, मर्दाना ख्वाहिश नहीं है, उन बूढ़े लोगों के सामने भी औरत को पर्दा करना जरूरी नहीं है। अवित्तिफिलिल्लज़ीन लम यज़रू अला औरातिन निसा, और ऐसे छोटे बच्चों के सामने भी पर्दा करने की जरूरत नहीं है जो औरतों के राज की बातें नहीं जानते। अल्लाह अकबर, अल्लाह ने कहा इतने छोटे बच्चे जो औरतों के राज की बातें नहीं जानते। आज मोबाइल और सोशल मीडिया ने बच्चों से उनका बचपन छीन लिया मेरे भाई। आज 8-8 साल के 10-10 साल के बच्चे और बच्चियां अपनी उम्र से आगे की बातें जानते हैं और देखते हैं, उनका बचपन छीन गया, वो वक्त के पहले बालिग हो गए। कुरान करीम कह रहा है कि बच्चों को बच्चा रहना चाहिए। हमारे यहाँ एक नया कल्चर प्रमोट किया जा रहा है कि भाई सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, बच्चों को तालीम दी जानी चाहिए, जिनसी तालीम दी जानी चाहिए। ये बेहुदा हरकतें हैं मेरे भाइयों। बच्चे जब जवान होंगे, अल्लाह ताला ने मर्द के अंदर भी और औरत के अंदर भी वो जज्बात रखे हैं, उसे तालीम देने की जरूरत बचपन में नहीं है। जब वो बालिग हो जाए तो उसको सही लिटरेचर प्रोवाइड किया जाए, कुरान और सुन्नत की सही तालीम दी जाए, इंशाअल्लाह वो काफी है। इतने छोटे बच्चे जो औरत की रास की बातें नहीं जानते। उसके बाद अल्लाह फरमाता है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना,
اور اے مسلمان عورتوں، جب تم چلا کرو تو اپنے پاؤں کو زمین پر زور زور سے مار کے نہ چلا کرو، زور زور سے اپنے پاؤں کو زمین پہ مار کے نہ چلو، تاکہ تمہارے پائل کی جھنکار غیر مردوں تک نہ پہنچے۔ یہ اسلام ہے۔ جب عورت کے پائل کی آواز کو بھی اسلام نے زینت قرار دیا ہے میرے پیارے ساتھیوں، اسلام کیسے اس بات کی اجازت دے سکتا ہے عورت بہترین لہنگا پہن کر کے اور بہترین فراک پہن کر کے شادی بیاہ کے موقع پر ہمارے ہاں کھلے عام مردوں کی مجلس کے سامنے سے گزرتی ہیں، اور جس گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے اس گھر کے مرد ماشاءاللہ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، ماشاءاللہ چہرے پر پوری شرعی داڑھی ہے، پورے پکے قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، شادی بیاہ کے موقع پر زبردست بے پردگی ہمارے اور آپ کے ماحول میں ہوتی ہے۔ کیا اسلام نے اجازت دے دی ہے کہ صاحب ٹھیک ہے سال کے 360 دن 359 دن جو ہے پردہ کرو، شادی کے موقع پر بے پردہ ہو سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ پردے کا حکم اللہ نے فرمایا کہ پیر کو بھی زمین پر زور زور سے نہ ماریں، ان کے پیر کی آواز بھی غیر مردوں تک نہ پہنچے۔ ایک نیا شگوفہ چھوڑا جاتا ہے کہ صاحب پردہ جو ہے نا اس کا تعلق دل سے ہے۔ اگر انسان کا دل صاف ہے تو عورت چاہے جو بھی کپڑا پہن کر کے نکلے مرد اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ تو نظر صاف ہونی چاہیے اور دل صاف ہونا چاہیے، یہ دلیل دی جاتی ہے۔ خاص طور سے جو لبرل لوگ ہیں، جو ماڈرن ٹائپ کے لوگ ہیں، جو پردے کو بڑی یعنی فنڈامنٹلزم کہتے ہیں کہ صاحب پردہ اردہ بہت پرانے دور کی چیز ہے، اب تھوڑا ان سب چیزوں کو نظر انداز کیجیے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دل صاف ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو قرآن کی اس آیت کی طرف لے کے جاتا ہوں جسے آیت حجاب کہا جاتا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا اللہ کے نبی کے ساتھ، ولیمہ کا موقع ہے، صحابہ کرام نبی کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا ہے، نبی کی بیویاں صحابہ کے سامنے سے آ جاتی ہیں، نبی کے صحابہ نبی کی بیویوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ سارے صحابہ میں سب سے پہلے اس چیز کو لے کر کے اگر تکلیف محسوس ہوئی تو حضرت عمر فاروق کو محسوس ہوئی۔ حضرت عمر فاروق کو بڑی تکلیف محسوس ہوئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس ہر طریقے کے لوگ آتے ہیں، اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، اور آپ کی بیویاں وہ ان کے سامنے سے گزر جاتی ہیں۔ اے اللہ کے نبی کاش آپ اپنے گھر کی عورتوں کو پردے کا حکم دے دیتے۔ یہ حضرت عمر کے دل کی خواہش تھی۔ اللہ نے حضرت عمر کے دل کی خواہش کے مطابق قرآن کی آیت نازل کر دی۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تمہیں نبی کے گھر میں جا کر کے کوئی سامان مانگنا ہے، تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہے تو تم پردے کی آڑ سے مانگو، تم نبی کی بیویوں کے سامنے نہ جایا کرو۔ حالانکہ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجئے کہ نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں، ماں کا درجہ رکھتی ہیں، قرآن نے ماں کہا ہے، مگر ماں کا درجہ رکھنے کے باوجود اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان سے کوئی سامان مانگنا ہے تو سامنے مت جاؤ، پردے کی آڑ سے سامان مانگو۔ کیوں یہ حکم کیوں دیا گیا؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم پردے کی آڑ سے میرے نبی کی بیویوں سے تم سامان طلب کرو گے، جب وہ پردہ کریں گی وہ تمہارے سامنے نہیں آئیں گی، اس میں ان کی بھی سیفٹی ہے، تمہاری بھی سیفٹی ہے، اس میں ان کے دل کی بھی صفائی ہے اور تمہارے دل کی بھی صفائی ہے۔ دل کی صفائی پردہ کرنے کے بعد ہے، عورت پردے میں نکلے اس کے بعد دل صاف ہو، بغیر پردے کی عورت نکلے اور انسان کہتا رہے کہ صاحب میرا دل صاف ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آج عورتوں کو شکایت ہے کہ صاحب ہمیں جو ہے ہوسناک نظروں سے دیکھا جا رہا ہے، ہمیں ایک میٹیریل کی طرح یوز کیا جا رہا ہے، ایک سامان کی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جب عورت گھر سے بن کر کے سنور کر کے بالکل خوبصورت بن کر کے اپنے حسن کو نمایاں کر کے اور ایسے کپڑے پہن کر کے جس سے اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آئیں، جب وہ عورت خود وہ شمع محفل بن کر کے گھر سے نکلتی ہے تو پھر اس کو یہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ مجھے ہوسناک نظروں سے کیوں دیکھا جا رہا ہے۔
اسلام تو یہ کہتا ہے وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اے نبی کی عورتوں، اے مسلمان عورتوں، تم اپنے گھر میں عزت کے ساتھ رہا کرو، اور جب گھر سے نکلا کرو تو بن سنور کر کے، میک اپ کر کے، سج دھج کر کے نہ نکلا کرو۔ گھر سے نکلنے کی اجازت ہے، مگر اپنے آپ کو نمایاں کر کے، اپنے آپ کو سجا کر کے، سنوار کر کے تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر عورت خوشبو لگا کے نکلتی ہے، اللہ کے نبی نے اس خوشبو لگا کر کے نکلنے کو بھی بدچلن عورت کی نشانی قرار دیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، آج تو ماشاءاللہ پرفیوم بھی سب الگ الگ آتے ہیں، مینز پرفیوم، وومنز پرفیوم، کریم الگ الگ آتی ہے، مینز کریم، وومنز کریم۔ عورت خوشبو لگا کر کے اگر گھر سے نکلتی ہے، اس کی خوشبو غیر مردوں تک پہنچتی ہے، وہ راستے سے گزرتی ہے، پتہ لگ جاتا ہے کوئی عورت گزر رہی ہے۔ ایسی عورت کو اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ میری پیاری ماں اور بہنوں، ذرا اپنے نبی کے الفاظ سنو۔ اَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ فَهِيَ كَذَا وَكَذَا، جب کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مردوں کی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے، ایسی عورت زانیہ ہے، بدچلن ہے، بے حیا ہے۔ یہاں تک کہ اگر عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے، ظاہر ہے بھائی مسجد تو اللہ کا گھر ہے نا، مسجد میں آ کے نماز پڑھے گی نا، مسجد میں آ کے عبادت کرے گی نا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اگر خوشبو لگا کر کے وہ مسجد میں آتی ہے، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یہ اتنا خطرناک میٹر ہے میرے پیارے ساتھیو۔ اسلام ایک پریکٹیکل دین ہے۔ اسلام نے پردے کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ سماج سے زناکاری اور بدکاری ختم ہو جائے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، عورت پردہ کرے گی نہیں، عورت سے پردہ کرایا جائے گا۔ اگر ایک عورت پردہ نہیں کرتی ہے، اس کا باپ ذمہ دار ہے، اس کا بھائی ذمہ دار ہے، اس کا شوہر ذمہ دار ہے، اس کا گارجین ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب پردے کا حکم دیا تو نبی سے کہا کہ اے نبی آپ حکم دیجئے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 54 اٹھائیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ ایک قوم ایسی بھی ہے جو کہتی ہے نبی کی صرف ایک بیٹی تھی، اتنی دشمنی ہے اسے صحابہ سے کہ اگر یہ مان لیا کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں تو حضرت علی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عثمان غنی بھی نبی کے داماد تھے، اور اگر ایک بیٹی حضرت علی کے نکاح میں ہے اور اس لیے حضرت علی کا یہ مقام ہے کہ وہ داماد رسول ہیں، تو عثمان غنی کے نکاح میں تو 2 بیٹیاں ہیں۔ اس لیے اس قوم نے اس بات کا عقیدہ گڑھا کہ نبی کی صرف ایک بیٹی تھی حضرت فاطمہ، اور نبی کی باقی 3 بیٹیوں کا انکار کیا۔ قرآن کی آیت ایسے لوگوں کے منہ پر تھپڑ ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ اگر نبی کی صرف ایک بیٹی ہوتی تو قرآن یہ کہتا کہ اے نبی اپنی بیٹی سے کہہ دو۔ اللہ نے بیٹی نہیں کہا، اللہ نے بنات کا لفظ استعمال کیا۔ اللہ نے سنگولر نہیں، اللہ نے پلورل جمع کا لفظ استعمال کیا۔ جمع کا لفظ بتا رہا ہے کہ نبی کی 1 سے زیادہ بیٹیاں ہیں، نبی کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے جب وہ گھر سے نکلا کریں تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں۔ یہ جلباب کیا بلا ہے بھائی؟ جلباب کا کیا مطلب ہے؟ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، وہ جلباب کا مطلب بتاتے ہیں ما یغطی البدن کلہ۔ جلباب کہتے ہیں ایسے کپڑے کو جو عورت کے پوری باڈی کو، پورے بدن کو کور کر لے۔ اس لیے یہ جو آج کل ہمارے ہاں رسم چل رہی ہے کہ 60 سال کی بوڑھی عورت تو پورے مکمل نقاب میں جا رہی ہے، اور 18 سال کی جوان لڑکی وہ خوبصورت کپڑا پہن کر کے بس اوپر ایک معمولی سا اسکارف ڈال رہی ہے، اس کو پردے کا نام دے دیا گیا۔ اور جب سے کووڈ-19 کا ماحول آیا، کورونا کا ماحول آیا، تو ماسک جو آیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا، اتنی بڑی مصیبت آئی، ہمارے اندر اللہ کا اور ڈر پیدا ہوتا، ہماری عورتوں کے اندر اور پردے کا ماحول پیدا ہوتا، اور شرم و حیا کا ماحول پیدا ہوتا۔ مگر کووڈ-19 کے بعد ایک اور مصیبت آئی کہ اب چہرے کا پردہ ختم ہو گیا، اب ماسک آ گیا۔ اور ماسک بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں آپ جائیے تو جس کلر کا آپ
جس ڈیزائن کا آپ کپڑا خریدیں گے اسی ڈیزائن کا ماسک بھی مل جائے گا. بلکہ میں نے سنا کہ دلہن کے جو لہنگے وغیرہ آتے ہیں تو اسی لہنگے کے کپڑے کا جو ہے ماسک آتا ہے. اور اب دھڑلے سے مسلمان لڑکیاں چہرے کو کور کرنے کے بجائے صرف ماسک لگاتی ہیں. اب ماسک کیا کرتا ہے؟ ناک اور منہ کو تو ڈھانپ رہا ہے لیکن چہرہ تو نظر آ رہا ہے نا, چہرے کے خد و خال تو نظر آ رہے ہیں نا. تو یہ ماسک نقاب کی جگہ نہیں لے سکتا. معاف کیجئے گا, یہ نقاب کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ماں جو ہے وہ مکمل نقاب میں ہے اور بیٹی جو ہے وہ نقاب کے بجائے صرف ایک معمولی سا اسکارف لگائے ہے اور پورا اس کا خوبصورت کپڑا, چمکتا ہوا کپڑا نظر آ رہا ہے. میری پیاری ماں بہنوں, یہ بہت بڑا ظلم ہے نقاب کے ساتھ. یاد رکھیے, جب عورت بوڑھی ہو جائے تو بوڑھی عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے نقاب میں ڈھیل دی ہے. اگر بوڑھی عورت نقاب نہ بھی لگائے, اگر سادہ سمپل کپڑا پہن کے جا رہی ہے, اسلام نے اجازت دی ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا, وہ بوڑھی عورتیں جن کے اندر اب نکاح کی امید نہیں ہے, جو بوڑھی ہو چکی ہیں, جن کی خوبصورتی ختم ہو چکی ہے, جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں. قرآن کہتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ, ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اوپر کی چادر نہ پہنے, وہ اوپر کا نقاب نہ پہنے. اگر وہ سمپل کپڑا پہنے رہیں, اوپر کا نقاب نہ پہنے. غیر متبرجات بزینہ, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان 60 سال کی, ان 65 سال کی, ان 70 سال کی عورتوں کو بھی سج دھج کر کے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. نقاب میں ڈھیل دی گئی, بے حیائی میں ڈھیل نہیں دی گئی. کہا اللہ نے کہ وہ ٹھیک ہے اوپر کی چادر نہ اڑیں لیکن بن سنور کر کے اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. ایسا کوئی لباس نہ پہنے, ایسا میک اپ نہ کریں, ایسے زیورات نہ پہنے جس سے ان کی زینت ظاہر ہو. 50-60 سال کی بوڑھی عورتوں کو اللہ نے پردے میں ڈھیل دی. اور اگلا ٹکڑا سنیے اس آیت کا, وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ, اور اے مسلمان بوڑھی عورتوں, اگر 70 سال کی عمر میں بھی تم پردے میں نکلو اور اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنی پاک دامنی کا خیال رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے. ان کو ڈھیل دی اللہ نے, مگر اللہ نے کہا اگر وہ بوڑھی عورتیں بھی پردہ کریں تو یہ زیادہ بہتر ہے, ان کی پاک دامنی کے لحاظ سے یہ زیادہ بہتر ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ قرآن کی پردے کی آیتیں ہیں, اللہ کا حکم ہے. اور اللہ پردے کا جب حکم دیتا ہے تو ایک عجیب بات اللہ نے کہی. بھئی پردہ عورت کیوں استعمال کرتی ہے؟ ہم لوگ یہی سمجھتے ہیں نا پردہ اس لیے ہے تاکہ عورت پہچانی نہ جائے, یہ پتہ نہ چلے کہ کون سی عورت ہے. مگر قرآن ایک عجیب بات کرتا ہے. اللہ نے جب پردے کا حکم دیا تو فرمایا ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ, ہم نے یہ پردے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ یہ عورتیں پہچان لی جائیں. پردہ اپنی پہچان چھپانے کے لیے نہیں ہے, پردہ اپنی پہچان بتانے کے لیے ہے. یہ پردہ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہے. یہ پردہ بتاتا ہے دنیا کو کہ میں نقاب میں نکلی ہوں, میں حجاب میں نکلی ہوں, میں تیری بے حیائی کی باتوں میں آنے والی نہیں ہوں. مگر آج افسوس کی بات ہے, باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ آج مسلمان عورتوں کو ٹریپ کیا جا رہا ہے. میرے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے, پورے ملک سے میرے پاس ڈاٹا موجود ہے. شاید کوئی شہر ایسا ہوگا جہاں اس قسم کے واقعات نہ ہوئے ہوں. مسلمان لڑکی جو پردے میں گھر سے نکلتی ہے, نقاب میں گھر سے نکلتی ہے, کالج جا رہی ہے, یونیورسٹی جا رہی ہے, اور وہاں کسی غیر مسلم کے ساتھ اس کا افیئر ہوتا ہے, اس کے ساتھ عشق اور محبت کا ایک معاملہ تیار ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اس کے ساتھ بھاگتی ہے, اپنے ماں باپ سے, اپنے خاندان سے بغاوت کرتی ہے, اس کے ساتھ شادی کرتی ہے, اور اس کے بعد اس کے مذہب میں داخل ہو جاتی ہے. ابھی آپ نے شیخ محمد رحمانی صاحب کی تقریر سنی فتنہ ارتداد کے موضوع پر. اس وقت ہندوستان کے مسلمان امت کے لیے, مسلمان قوم کے لیے یہ بڑا ہی برننگ ایشو ہے میرے بھائیوں, کہ ہماری قوم کی بیٹیاں بڑی تعداد میں آج مرتد ہو رہی ہیں اور ہمارے پاس ان کو روکنے کا کوئی سادھن نہیں ہے. اور حیرت تو ہمیں ان پر آتی ہے جو بڑی دیر میں جاگے ہیں. اب کچھ آوازیں آنے لگی ہیں کہ صاحب عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت اسلام کے اندر ہے. ابھی تک تو حرام تھا, فتویٰ تھا,
کہ عورت مسجد میں نہیں جا سکتی، جمعہ کی نماز میں عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں ہوگا۔ اب دھیرے دھیرے عقل کے ناخن آنے شروع ہو گئے ہیں، ہوش کے ناخن لینا شروع کر دیا ہے۔ اب اس طریقے کے بیانات، ابھی مسلم پرسنل لا بورڈ کا بیان آیا ہے کہ عورتوں کے لیے اگر پردے کا انتظام ہے تو وہ مسجد میں آ سکتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے ہماری جماعت کے لوگوں کو۔ الحمدللہ اس ملک میں جب ساری مسجدوں کے دروازے بند تھے عورتوں کے لیے، اہل حدیثوں کی مسجدوں کے دروازے کھلے تھے۔ ہماری کتنی مسجدیں ہیں جہاں تراویح کی نماز میں عورتیں آتی ہیں، جمعہ کی نماز میں عورتیں آتی ہیں۔ اور میں ایک بات کہنا چاہوں گا آپ سے، اور بڑے ادب سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی مسجد میں عورتوں کے لیے انتظام نہیں ہے، الحمدللہ بہت نوازا ہے بدوئی والوں کو اللہ نے، اللہ آپ کے کاروبار میں مزید برکت دے۔ آپ کی ہر مسجد میں عورتوں کے لیے مکمل انتظام ہونا چاہیے، اور ہر جمعہ کی نماز میں آپ بالکل اپنے گھر کی عورتوں کو لے کر کے آئیں۔ اور یہ بھی بڑا مسئلہ ہے صاحب، ساس آ رہی ہے بہو نہیں آ رہی ہے، جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ آ رہی ہیں، جوان عورتیں نہیں آ رہی ہیں۔ پوچھو کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ کہتے صاحب میری بہو کو بڑا کام رہتا ہے، دوپہر کا کھانا کون بنائے گا؟ اللہ کے بندو، ایک دن جمعہ کے دن تھوڑا سا کھانا پہلے بنوا لو، تھوڑا لیٹ کھانا کھا لو، مگر اللہ کے واسطے اپنے گھر کی عورتوں کو جمعہ کی نماز میں لے کے آؤ۔ یہ سماج اور یہ ماحول بڑا گندا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ کے گھر کی عورتوں کو کس طریقے سے ٹریپ کیا جا رہا ہے آپ کو احساس نہیں ہے میرے بھائیوں۔ آپ کے گھر کی عورتوں کو اسلام بتانے والا کوئی نہیں ہے، اسلام سے دور کرنے والا فیس بک موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، انسٹاگرام موجود ہے، اور ہر طرف بھوکے بھیڑیے موجود ہیں جو اس کو اپنے جال میں پھنسائیں۔ آپ کی بیٹی کو اسلام کون بتائے گا؟ قرآن کون بتائے گا؟ فاطمہ زہرا کی سیرت کون بتائے گا؟ خدیجۃ الکبریٰ کی سیرت کون بتائے گا؟ اماں عائشہ کے تقدس کے بارے میں کون بتائے گا؟ میرے پیارے ساتھیوں، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کی گھر کی عورتیں بے پردہ ہیں، اللہ کے آپ کی گردن بھی پکڑی جائے گی۔ اللہ آپ سے پوچھے گا تو کیسا باپ تھا، تو کیسا بھائی تھا، تو کیسا بیٹا تھا، تیرے گھر بے پردگی ہو رہی تھی اور کبھی تیری پیشانی پر بل نہیں آیا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہوں گے جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں، نہ ان سے بات چیت کرے گا، نہ ان کو پاک و صاف کرے گا۔ 3 لوگ اتنے بد نصیب ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں۔ کون 3 لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا المرأۃ المترجلہ، مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کو کاپی کرنے والی عورت، والعاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ کو ستانے والا، والدیوس، اور بے غیرت مرد، بے غیرت بھائی، بے غیرت شوہر، بے غیرت باپ، جس کی بیٹی، جس کی بہن، جس کی بیوی بے حیائی کرے، بے پردگی کرے اور اس کو کوئی فرق نہ پڑے، ایسے بے غیرت کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، 1400 سال پہلے پردے کا کیا معاملہ تھا اور آج کیا معاملہ ہے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی مسجد سے نکلتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ مردوں کا ریلا مسجد سے نکل رہا ہے اور عورتوں کی بھیڑ بھی مسجد سے نکل رہی ہے، اور مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہے، مرد اور عورت ایک ساتھ نکل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ منظر دیکھ کر کے غصہ آیا، آپ نے بڑے غصے میں عورتوں سے فرمایا استاخرنا، اے عورتوں پیچھے ہٹو، پیچھے ہٹو، لیس لکن ان تحققن الطریق، تمہارا کام بیچ راستے میں چلنا نہیں ہے، علیکن بحافات الطریق، تم کنارے سے چلو، تم مردوں کے بیچ میں سے نہ چلو۔ نبی نے اتنا کہا تھا، میری ماں بہنوں، نبی کا صرف اتنا کہنا تھا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کی روایت ہے، فکانت المرأۃ تلتصق بالجدار، اس دن کے بعد سے عورتیں بالکل کنارے سے چلنے لگی، دیوار سے سٹ کر کے چلنے لگی، حتی ان ثوبہا لیتعلق بالجدار، یہاں تک کہ کچھ عورتوں کے کپڑے دیوار میں پھنس جایا کرتے تھے۔ یہ اس دور کا پردہ تھا، اور آج کا پردہ یہ ہے کہ پردے بھی اب علاقوں کے حساب سے ہوتے ہیں۔ میں بنگال میں جاتا ہوں، جلسہ ہو رہا ہے، تقریر ہو رہی ہے، مردوں کا مجمع ہے، بیچ میں ایک وہ لگا ہوا ہے، کہہ لیجیے آپ کپڑے کا پردہ لگا ہے، اس پار عورتیں ہیں اور عورتیں سب بغیر نقاب کے آئی ہیں۔ میں نے پوچھا بھائی یہ کیوں ہے؟ کہا کہ مولوی صاحب یہاں کا ماحول ایسا ہے۔ ہندوستان کے کتنے شہر ایسے ہیں جہاں مسلمانوں میں پردے کا ماحول نہیں ہے،
کیا پردہ کوئی ریجنل چیز ہے، کوئی علاقائی چیز ہے کہ بدوئی میں پردہ ہوگا، بنارس میں پردہ ہوگا، مئو میں پردہ ہوگا، بنگال میں نہیں ہوگا، کلکتہ میں نہیں ہوگا؟ پھر کہیں کہیں میں نے دیکھا کہ پردے کا تعلق برادری سے بھی ہو گیا صاحب، فلاں برادری میں پردہ ہے، فلاں برادری میں پردہ نہیں ہے۔ میں نکاح پڑھانے گیا، دیکھا تمام عورتیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، پوچھا بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ تو کسی نے کہا مولوی صاحب ہمارے برادری میں پردہ وردہ اتنا نہیں ہے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے! کیا میرے رب کا قرآن کسی خاص علاقے کے لیے اترا؟ کیا میرے نبی کی حدیثیں کسی خاص برادری کے لیے ہیں؟ آپ کی برادری کوئی بھی ہو، آپ کا علاقہ کوئی بھی ہو، میرے پیارے ساتھیوں، یہ پردہ اسلام کی پہچان ہے۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ ماحول بہت خراب ہو گیا ہے، ہمارے گھر کی لڑکیاں اور ہمارے گھر کی عورتیں ماحول میں رچ بس گئی ہیں۔ اس کا تعلق ماحول سے نہیں ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے، اس کا تعلق تربیت سے ہے۔ ورنہ ہم نے ساؤتھ افریقہ کے کرکٹر ہاشم املہ کی بیوی کو دیکھا ہے کہ جس ماحول میں پردہ تو چھوڑ دو، عورت سر سے پیر تک ڈھنگ کا لباس پہن لے وہی بڑی بات ہے، جہاں ننگی عورتوں کا گھومنا عام بات ہے، اس ماحول میں ہاشم املہ کی بیوی سر سے پیر تک مکمل نقاب میں اپنے شوہر کے ساتھ چلتی ہے۔ تو نقاب کا معاملہ ماحول سے نہیں ہے، نقاب کا معاملہ تربیت سے ہے۔ جو عورت یہ سمجھ لے کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، یہ میری عزت و عصمت کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے، یہ میری آئیڈنٹی ہے، میری پہچان ہے۔ موبائل تو بہت سارے ہوتے ہیں، مگر ایک موبائل ہوتا ہے ایپل کا آئی فون۔ جب کوئی آئی فون نکالتا ہے نا، اس پر ایپل کا جو لوگو بنا رہتا ہے وہ بتا دیتا ہے صاحب یہ بڑا قیمتی موبائل ہے۔ دوسرے موبائل 10,000 میں مل جائیں گے، ایپل کی شروعات ہو رہی ہے 50-60 ہزار میں۔ دوسرا موبائل آدمی کہیں بھی رکھتا ہے، اگر اتنا قیمتی موبائل ہے تو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے۔ میری پیاری ماں بہنوں، تم دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہو۔ میرے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے قیمتی دولت ایک نیک عورت ہے، اور اسی لیے میرے نبی نے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کر کے رکھنے کا حکم ہے۔ آپ نے مجھے موضوع دیا ہے پردہ کل اور آج کے آئینے میں۔ آئیے 1400 سال پہلے نبی کا دور ہے، صحابہ کا دور ہے، ایک غزوہ ہوتا ہے، ایک لڑائی ہوتی ہے، ایک نوجوان شہید ہو جاتا ہے، ایک نوجوان شہید ہو جاتا ہے، اس کی ماں کا نام ام خلاد ہے۔ ماں اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آتی ہے۔ میری ماں بہنوں، لوگ کہتے ہیں کہ عورت بڑی جذباتی ہوتی ہے، بڑی کمزور ہوتی ہے، مگر میں جب حدیث اور تاریخ کی اور سیرت کی کتابیں پڑھتا ہوں تو میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ایمان جو ہوتا ہے وہ عورت کے اندر بڑی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ آج ہماری مسلمان بہنیں کسی غیر مسلم کے بہکاوے میں آ کر اسلام جیسی دولت کو کھو رہی ہیں، اور 1400 سال پہلے ہم نے سمیہ نام کی ایک عورت کو دیکھا تھا، جس کے جوان بیٹے کے سامنے، جس کے شوہر کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جاتا ہے، اور وہ اللہ کی بندی اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونے کی اذیت کو قبول کر لیتی ہے، مگر اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی ہے، اور بڑی بے دردی کے ساتھ ابو جہل یہ دھمکی دیتا ہے کہ اے سمیہ، تیرے بدن سے کپڑے اتار چکا ہوں، اب بڑے ہی بیہودہ طریقے سے تجھے مار کر کے ختم کر دوں گا اگر تو نے اسلام کو نہیں چھوڑا، تو نے لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، میں قربان جاؤں سمیہ کی عظمت پر، میں قربان جاؤں سمیہ کی استقامت پر۔ اس اللہ کی بندی نے کیا استقامت کا مظاہرہ کیا، کیا ایمان کا مظاہرہ کیا۔ اس نے کہا ابو جہل، مجھے تو جنت کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے، تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے، اسلام میرے دل میں اتر چکا ہے، اب اسلام نکلنے والا نہیں ہے۔ سمیہ نے اپنی جان دے دی، اسلام کی راہ میں خون بہانے والی پہلی خاتون کا درجہ پا لیا، مگر اپنے اسلام سے سمجھوتا نہیں کیا۔ اسلام اور ایمان ایک عورت کو اتنی طاقت دے دیتا ہے۔ ام خلاد نام کی اس عورت جس کا بیٹا جنگ کے میدان میں شہید ہو جاتا ہے، اپنے بیٹے کی لاش کو دیکھنے کے لیے آتی ہے، اور مکمل نقاب میں آتی ہے، چہرہ ڈھکا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تیرے بیٹے کا تو انتقال ہو چکا ہے، تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، اپنے مرے ہوئے بیٹے کی لاش دیکھنے کے لیے تو آئی ہے، اور تو مکمل نقاب میں آئی ہے، کیا یہاں پر بھی تجھے اپنے نقاب کی فکر ہے؟ کیا یہاں پر بھی تجھے اپنے چہرے کی فکر ہے؟ ام خلاد نے جو جواب دیا تھا، میری پیاری ماں بہنوں، اگر آج کوئی لڑکی، کوئی عورت بے پردگی کرتی ہے، اس عورت کے چہرے پر تھپڑ ہے ام خلاد کا یہ جملہ۔ وہ کہتی ہے ان ارزا ولدی
فلم ارزا حیائی، میں نے بیٹا کھویا ہے، میں نے شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، میں نے شرم و حیا نہیں کھوئی ہے، میرا بیٹا دنیا سے گیا ہے، میری حیا نہیں گئی ہے، میری غیرت نہیں گئی ہے۔ یہ کل کا پردہ تھا، اور آج اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں بے پردگی کا ماحول ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ وہ دور تھا کہ اللہ کے نبی کے بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے نکاح کا پیغام دیا، ایک انصاری عورت کو نکاح کا پیغام دیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا، آپ نے کہا جاؤ اپنی منگیتر کو دیکھ لو۔ اسلام اجازت دیتا ہے کہ اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں رشتہ دیکھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ لڑکے کا بہنوئی جا رہا ہے، لڑکے کے چاچا جا رہے ہیں، لڑکے کا باپ جا رہا ہے۔ لڑکے کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی ہونے والی دلہن کو دیکھ لے۔ لوگ فوٹو دکھا دیتے، دیکھیے تیری ہونے والی بیوی ہے۔ غلط ہے یہ۔ اسلامی تعلیم دیکھیے، ہمارے یہاں افراط و تفریط دونوں ہیں۔ کہیں تو اتنی چھوٹ دے دی گئی کہ رشتہ لگ گیا، اب لڑکا لڑکی آپس میں ملاقات بھی کر رہے ہیں، اور کہیں اتنی سختی ہے کہ شادی طے ہوئی ہے اور لڑکے کو ایک جھلک لڑکی کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اسلام نے اجازت دی ہے۔ میں نے ممبئی میں دیکھا یہ چیز کہ لڑکے والے جاتے ہیں، جب لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں، ساری باتیں طے ہو جاتی ہیں، تو ایک بار لڑکے کو لے کے جاتے ہیں، ایک نظر لڑکا دیکھ لیتا ہے۔ اگر لڑکے نے یس بول دیا رشتہ فائنل، اگر لڑکا کہہ دیا نہیں مجھے پسند نہیں ہے تو رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے پہلے گھر والے پسند کر لیتے ہیں تاکہ پھر بعد میں کوئی معاملہ نہ رہے۔ یہ چیز ہمارے یہاں بھی ہونی چاہیے۔ لڑکے کو ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے اسلام نے، اور فوٹو وغیرہ کوئی سیف چیز نہیں ہے۔ آج تو فوٹو میں بھی ماشاءاللہ اتنے فلٹر آ رہے ہیں، اتنے طریقے کے ایپ آ رہے ہیں کہ آدمی کچھ ہے، اس کی شکل کچھ ہے، اور فوٹو کے ذریعے کچھ ہو جاتی ہے، تو فوٹو کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ کو اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ جاؤ اپنی منگیتر کو دیکھ لو۔ اب غور کیجئے گا، اور اسی واقعے پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جب حضرت مغیرہ بن شعبہ پہنچے، اپنے ہونے والے سسرال پہنچے، تو حدیث کے الفاظ ہیں، جب انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بہت بری لگی۔ لڑکی کے یہ ماں باپ کو یہ بات فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ، لڑکی کے ماں باپ کو یہ بات بہت بھاری گزری۔ غور کرو میرے پیارے بھائیوں، وہ سوسائٹی کیسی تھی، وہ سماج کیسا تھا، جہاں اپنے ہونے والے داماد کے لیے بھی پسند نہیں ہے کہ وہ ہماری بیٹی کو دیکھے۔ یہ اس سوسائٹی کی غیرت تھی، اس کی شرم و حیا تھی۔ ماں باپ کو یہ بات بہت ناگوار گزری، لیکن لڑکی نے پردے کی آڑ سے ساری بات سن لی۔ لڑکی کہتی ہے اپنے ہونے والے شوہر سے، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے، کہ اگر یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اگر یہ نبی کا حکم ہے تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اور اگر تم اپنی طرف سے باتیں بنا کے کہہ رہے ہو تو میں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ ایسا کام مت کرو۔ حضرت مغیرہ نے کہا نہیں، یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ چنانچہ انہوں نے لڑکی کو، اپنی ہونے والی بیوی کو ایک نظر دیکھا، اور نکاح ہو گیا، اور دونوں بہت محبت سے رہنے لگے۔ یہ جذبہ ہونا چاہیے ہمارے ہاں، یہ شرم و حیا اور یہ غیرت ہونی چاہیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسلام حیا کا دین ہے۔ آج سماج سے اگر سب سے زیادہ کوئی چیز رخصت ہو رہی ہے، حیا رخصت ہو رہی ہے۔ مردوں کے اندر سے بھی حیا ختم ہو رہی ہے، عورتوں کے اندر سے بھی حیا ختم ہو رہی ہے۔ اس حیا کو بچا لو میرے بھائی، اگر نہیں بچایا آنے والے 10 سالوں کے بعد کیا حالات ہوں گے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ جتنی تیزی سے باقاعدہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور پورے پلاننگ کے ساتھ مسلمان، ابھی آج ایک ویڈیو میں نے دیکھا، ویڈیو میں کچھ نوجوان نعرے لگا رہے تھے، تاج نگر میں جائیں گے برقع والی لائیں گے۔ یہ غیر مسلم لوگ نعرہ لگا رہے تھے۔ تاج نگر میں، کوئی کسی علاقے کا نام ہوگا، تاج نگر میں نہیں جانتا، تاج نگر میں جائیں گے برقعے والی لائیں گے۔ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہمارے اور آپ کے پاس اس کو روکنے کا کوئی حل نہیں ہے۔ اگر حل ہے تو صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو میرے بھائیوں شروع سے ایسی تربیت دیں، اپنے بچیوں کو شروع سے ایسی تربیت دیں، انہیں معلوم ہو کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، پردہ کیا ہے، تاکہ وہ اگر کالج میں جا رہی ہیں۔ ابھی BHU میں جب مجھے ڈگری مل رہی تھی، بنارس ہندو یونیورسٹی میں ڈگری مل رہی ہے، وہاں پہ عورتوں کو، لڑکیوں کو ڈریس کوڈ دیا گیا کہ وہ ساڑی میں آئیں گی، اور مردوں کو ڈریس کوڈ دیا گیا کہ وہ کرتے پائجامے میں آئیں گے۔
कितनी मुसलमान लड़कियों को देखा, बनारस की, भदोई की मुसलमान लड़कियां हैं, उर्दू डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं, अरबी डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं, डिग्री लेने के लिए बेपर्दा सरेआम, बाल खुले हैं, वाइट कलर की साड़ी पहनी है, सर पे पगड़ी लगाई है और जाकर के डिग्री ले रही हैं। मगर उन्हीं लड़कियों में हमने ऐसी औरतों को भी देखा कि वो अपने पूरे इस्लामी पहचान के साथ पूरे नकाब में, चेहरा भी कवर है और नकाब में है, और उसने जाकर के डिग्री ली। कुछ लोगों ने छींटा कशी भी की, कुछ लोगों ने आवाजें भी कसी कि देखो ये पर्दे वाली आ गई, मगर उस लड़की ने, उस औरत ने अपने पर्दे से समझौता नहीं किया। हम ऐसी लड़कियों को भी जानते हैं जो घर से तो नकाब में निकलती हैं, कॉलेज कैंपस में जाने के बाद या शॉपिंग मॉल में जाने के बाद या मार्केट में जाने के बाद उनका नकाब उतर करके उनके पर्स में चला जाता है। मेरे प्यारे साथियों, ये पर्दे के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आप पर्दा अपने माँ बाप के डर से मत कीजिए। पर्दा इसलिए मत कीजिए कि आपके मोहल्ले में पर्दा होता है, आपके समाज में पर्दा होता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आप पर्दा इसलिए कीजिए कि यह आपके रब का हुक्म है, ये कुरान का हुक्म है, यह आपके नबी का फरमान है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने घर के माहौल की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, हमारी माँ बहनों को बेपर्दगी से बचाए। अल्लाह ताला समाज में आने वाली बदकारी और बेराह रवी से हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।